السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا کاؤ نیوز کا خصوصی پروگرام دا لیگل ٹاک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس احمد قادری ایڈوکیٹ۔ ناظرین، جب بھی قانون کی بات آتی ہے تو ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں، دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ قانون ہے کیا؟ اور جب ابتدائی طور پر قانون کی بات کرتے ہیں تو شروع میں جو قانون ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہم دو حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، سول لاز اور کرمنل لاز، جسے فوجداری قوانین کہا جاتا ہے اور دوسرے کو دیوانی قوانین کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پھر اس کے اوپر بات کریں کہ فوجداری قوانین کیا ہیں، تو کرائم کی بات آتی ہے تو جرم کی بات آتی ہے، تو جرم کے نام ذہن میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے اور ہمارے دیکھنے والے اور جنرل پبلک کے کہ کرائم، یہ جرم ہے کیا؟ اور اگر کہیں پہ کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی تعریف کیا ہے؟ اور اگر جرم سرزد ہو گیا تو اس کے بعد جو ذہن میں آنے والے سوالات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں تھانے اور کچہری کے اور پولیس کا وہ ایک نام سامنے آ جاتا ہے کہ جی کرائم، جرم سرزد ہونے کے بعد ہمیں پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں تھانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ تھانہ، کچہری، پولیس اور کرائمز، جرم، تو دنیا میں جہاں پہ بھی کہیں جرائم ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ متعلقہ کنسرن تھانے کو، ہر حکومت نے، ہر اسٹیٹ نے، ہر ریاست نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے، ان کو ایک پروٹیکشن دینے کے لیے، ان جرائم سے بچانے کے لیے، ان سے متاثرین کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی فورس کا انتظام کیا ہوتا ہے، کوئی ایسا ادارہ قائم کیا ہوتا ہے جہاں پہ ان جرائم کی روک تھام کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اب جب جرائم کی بات کریں گے تو جرائم کی اگر خدا نخواستہ کہیں کسی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ متاثر شخص کے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ تو آج اسی موضوع کو ہم نے اپنے لیگل ٹاک شو کا حصہ بنانے کے لیے جناب امان پیرزادہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا۔ جناب امان پیرزادہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ بڑی مہربانی جی، کیوں نہیں، جب بھی ضرورت ہو لا کے اسسٹنس کی، آگاہی کی، تو اچھی بات ہے۔ جو کاوش آپ لوگوں نے شروع کی ہے عام لوگوں کو قانون اس کے گھر تک، اس کے ڈور سٹیپ تک سمجھانے کے لیے، تو اچھی بات ہے کہ ہم بھی اس کا ایک حصہ بنیں اور ہم سے خیر پہنچے، لوگوں کو سمجھ جو ایف آئی آر کے بارے میں ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھائے جی۔ بڑی مہربانی جی آپ کی بھی بلانے کا، شکریہ، اور اتنے قیمتی جگہ پہ اتنی قیمتی لوگوں کو باتیں کرنے کا، یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ میں دا کاؤ نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے اور لیگل ٹاک کی ٹیم کی جانب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اہم موضوع پر، کیونکہ دیکھیں ہمارا پروگرام کا مقصد جو ہے وہ عوام الناس کو، جنرل پبلک کو ایک اویئرنیس دینا ہے۔ ہم بحیثیت وکیل تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آرگومنٹس نہیں کرنے، ہم نے کسی موضوع کے اوپر اپنی ایک لمبی بحثیں نہیں کرنی، ہم نے اپنی جنرل پبلک کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس چینل کے ذریعے سے وہ اویئرنیس دینی ہے کہ ہم جس موضوع کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں، جس موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہماری جنرل پبلک ہم سے کیا سننا چاہتی ہے، کیا دیکھنا چاہتی ہے، وہ کیا سمجھنا چاہتی ہے۔ تو جناب امان پیرزادہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی تو الحمدللہ اسپیشلٹی ہے کرمنالوجی کے اوپر، اور کرمنل لاز کے اوپر جب بھی ہمارے ذہن میں بات آتی ہے تو ہمارے اوپر ابتدائی طور پر ہمیں دو قوانین، دو پروسیجر، ایک پروسیجرل لا ہے اور دوسرا تعزیرات کا، جیسے کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے اور دوسرا ہے تعزیرات پاکستان پینل کوڈ۔ یہ ہندوستان اور قیام پاکستان سے پہلے یہ انڈین لاز سمجھے جاتے تھے، پھر اس کے بعد انڈیا نے ان کو اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا، پاکستان نے اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا۔ تو یہاں پہ جب جرائم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایف آئی آر۔
ایف آئی آر کا مطلب تھوڑا سا آپ ہمیں سمجھا دیں مختصر سا کہ ہمارے ناظرین کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ایف آئی آر کہتے کسے ہیں، ایف آئی آر ہوتی کیا ہے، اور ایف آئی آر کرنے والا کون ہوگا، یا متاثر ہوگا یا افیکٹی ہوگا، یا جس پہ ایف آئی آر کی جاتی ہے، مختصر الفاظ میں؟ سر فرسٹ آف آل ایف آئی آر جو ہے 3 انگلش الفاظ کے ایبریویشن ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ٹھیک ہو گیا جی. جو اس کے الفاظ سے ہی کلیئر ہے کہ پہلا ابتدائی بیان جو دیتا ہے کسی اوفینس کے بارے میں، کسی اکرنس کے بارے میں، تو اس کو ان ریٹن جو لکھا جاتا ہے، اگر کوئی وقوع ہو جاتا ہے اور اس کے بابت کچھ ریٹن میں ایک کمپلینٹ لکھی جاتی ہے قانون کے تحت 154 CRPC کے تحت، تو اس کو ہم ایف آئی آر کہتے ہیں. وہ لکھی اس لیے جاتی ہے کہ جو وقوع ہو اس کا جو بھی سینیریو ہو وہ اسی ایف آئی آر میں اندراج کی جائے. دوسرا کون کر سکتا ہے ایف آئی آر؟ تو ایف آئی آر ہر شخص کر سکتا ہے جو افیکٹی ہو یا جس کے ساتھ وہ وقوع نہ بھی ہوا ہو لیکن اس نے دیکھا ہو. ایون لا میں یہ بھی ہے کہ کوئی موقع پہ موجود بھی نہ ہو، یعنی افیکٹی بھی نہ ہو، اس نے دیکھا بھی نہ ہو، پھر بھی وہ ایف آئی آر لانچ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم ایف آئی آر درج کیوں کرتے ہیں. تو ایف آئی آر ہم اس لیے درج کرتے ہیں ٹو برنگ دی لا آف اسٹیٹ ان موشن. ٹھیک ہو گیا. اس کو ایک سائڈ پہ لا کو موشن میں لایا جائے کہ کسی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہو، زیادتی ہوئی ہو یا کوئی اوفینس ہوا ہو، کہ اسی ڈائریکشن پہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو جائے. سر ایف آئی آر کے بارے میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایف آئی آر ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یعنی ابتدائی اطلاعی رپورٹ، یعنی فرسٹ رپورٹ جو بھی تھانے کو ملے گی اس کو وہ ایف آئی آر کی شکل دیں گے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر لانچ کرنے والا بھی ہو. اگر کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کا پھر کمپلیننٹ یا مستغیث، جیسے ہم ایف آئی آر میں کالمز کے اوپر جب بات کریں گے کہ ایف آئی آر نمبر کیا ہے، ڈیٹ آتی ہے، اس میں باقی معاملات آتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ایف آئی آر اگر لانچ کر رہا ہے، ایک تو وہ ہے نا افیکٹی ہے جس کے ساتھ جرم سرزد کیا گیا ہے اور وہ متاثرین میں آیا اور وہ بر وقت تھانے پہنچتا ہے اور وہ اپنی اس رپورٹ کی شکل میں تحریراً یا زبانی متعلقہ تھانے کو اس سے انفارم کرتا ہے اور اس کو وہ تھانے والا تحریر میں لے کے آتا ہے، تو یہ ایف آئی آر سمجھی جائے گی. اس کو آپ کہیں گے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ابتدائی اطلاعی رپورٹ. لیکن اگر کسی صورت میں اگر وہ کمپلیننٹ نہیں ہے، مستغیث یہ ایف آئی آر درج کرنے والا، تو اس صورت میں کیسے، جیسے اب پولیس کے کوئی آفیشلز کو انفارمیشن مل گئی کہ وہاں پہ کوئی ایسا جرم یا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ خود بخود بھی ایف آئی آر درج کر سکتا ہے؟ سر اس طرح ہے کہ جب بھی زیادہ تر کیسز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اکرنس ہوا ہے کسی جگہ پہ، وقوع ہوا ہے ایک جگہ پہ، اور پولیس کو اطلاع کوئی تھرڈ پرسن دے دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کیس میں کمپلیننٹ بھی نہیں بننا چاہتا، یعنی میں ایف آئی آر بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اسی صورت میں پولیس پھر اپنی مدعیت میں وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور وہ اس میں کمپلیننٹ بن جاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ تو جناب امان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ وقوع سرزد ہونے کے بعد وہاں کے جو ارد گرد کے ماحول میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کوئی بھی فرنٹ لائن پہ آ کے اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ رکھنا نہیں چاہتا، تاکہ کل کو جس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اس میں فرنٹ ٹارگٹ یہی بندہ ہو جائے گا کیونکہ یہی کمپلیننٹ ہوگا. تو اس صورت میں پھر یہ آیا کیا ضابطہ فوجداری میں یا پولیس رولز میں اس کے بارے میں کوئی چیز ہے کہ پولیس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اپنی مدعیت میں ایز اے کمپلیننٹ بن کے اس ایف آئی آر کا اندراج کرے؟ سر اگر ہم 154 CRPC کا جو سیکشن دیکھیں اس میں کلیئر ہے کہ اینی پرسن کین لانچ اے رپورٹ. اس کی 2 انگریڈینٹس ہے. کوئی بھی شخص ایف آئی آر درج کر سکتا ہے
جو دو انگریڈینٹس ہے یعنی دو لوازمات ہے وہ ہے جی آپ نے انفارمیشن دینی ہے اور دوسرا کاگنیزیبل اوفینس کے بارے میں آپ نے معلومات دینی ہے. تو ایسے کیسز میں آپ لوگوں کا ایف آئی آر درج ہوگا, چاہے آپ کا ایف آئی آر یا آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے, بیان ہے, ٹھیک ہے, غلط ہے, کسی اور کے بارے میں ہے. تو یہ دو انگریڈینٹس ہے ایف آئی آر لانچ کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی لا میں ایسی کوئی قطعاً نہیں ہے کہ جی پولیس نہیں کر سکتی. ہر شخص, جب اینی پرسن کا نام آیا تو ہر شخص, ایون کمپنی بھی ایف آئی آر کر سکتی ہے. اگر پینل لا کے ہم سیکشن 8 کو دیکھیں تو وہ بھی شخص کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, پرسن کے. یہ جو کاگنیزیبل کا لفظ آپ نے استعمال کیا, تھوڑا اس کی اگر وضاحت کر دیں تو. کاگنیزیبل اوفینس وہ اوفینسز ہے جس میں پولیس کسی کو بغیر مجسٹریٹ کے وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں. کاگنیزیبل کو اور نان کاگنیزیبل کو ہم اگر اردو میں ڈیفائن کریں تو یہ آئے گا قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل دست اندازی پولیس. قابل دست اندازی پولیس اور ناقابل دست اندازی پولیس, مطلب یہ پرشین لفظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. قابل دست اندازی پولیس 10 ہاتھوں کو کہتے ہیں, اور ہاتھ استعمال کرنے یعنی پولیس اسے اپنی گرفت میں لے سکتی ہے. اور ناقابل دست اندازی پولیس یعنی پولیس کو وہاں پہ روک دیا گیا, ریسٹرین کر دیا گیا کہ یہاں پہ آپ کے اختیارات محدود ہیں, آپ کو اس کو اپنے ہاتھ میں لینے یا گرفتاری سے آپ کو روکا جا رہا ہے. یہ ضابطۂ فوجداری کے تحت. تو یہاں پہ پھر ان کی جو اختیارات ہیں وہ میجسٹریٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں جب تک کہ ان کی وہ ریٹن ان کے پاس پرمیشن نہ آئے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل جی. تو قابل دست اندازی میں پولیس ایف آئی آر لانچ کر سکتی ہے. اچھا جی. نان قابل دست اندازی جو ہے نان کوگنیزیبل میں, اس میں پولیس پھر مدل ریکارڈ کرتی ہے, انکوائری کرتی ہے. اچھا, اور اس کے بعد پھر اس پہ کاروائی ہوتی ہے. مد کو اگر ڈیفائن کریں تو یہاں پہ مد کیا چیز ہے؟ مد پولیس کا یہ پولیس کا اختیار ہے. یہ اگر ہم دیکھیں پولیس رولز کے تحت اور 172 آف دی CRPC کے تحت ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب کوئی شخص چاہتا ہے اور وہ اپنا ایک بیان لکھواتا ہے کہ جی میری فار ایگزامپل مجھ سے گاڑی چوری ہو گئی ہے, تو اس کے بابت وہ پہلے مد لکھتے ہیں کہ جی آپ کا یہ رپورٹ جو آپ دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اس پہ وہ انکوائری کر لیتے ہیں. انکوائری سے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی اس کی گاڑی چوری ہو چکی ہے, تو اس کے بعد پھر وہ ایف آئی آر لکھ دیتے ہیں. تو انیشلی ہر کیس میں مد نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہو گیا جی. جو ڈائریکٹ کوگنیزیبل اوفینس ہوتے ہیں تو اس میں ایف آئی آر لکھی جاتی ہے, اور جو نان کوگنیزیبل ہوتے ہیں تو ان سم کیسز اس میں جو ہے مد لکھا جاتا ہے, انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ایف آئی آر اگر ہو تو لکھی جاتی ہے. چونکہ دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے جنرل پبلک کو اویئرنیس دینا ہے. آپ بھی بحیثیت وکیل اس بات کا آپ کو بھی بڑی مرتبہ کئی مرتبہ مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے, جو ہماری بھی پریکٹس میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ جنرل پبلک جب بھی کسی انسیڈنٹ کی بات ہوتی ہے اور وہ پولیس تھانے پہنچ کر وہ اس وقوعے کی رپورٹ درج کرنے کی خواہش رکھتا ہے یا اس کی ضرورت پہ زور دیتا ہے یا پولیس کو اطلاع دیتا ہے, تو وہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قابل دست اندازی پولیس ہے یا ناقابل دست اندازی پولیس ہے. چاہے وہ نقل مد ہے یا مد میں یا اس کو روزنامچے میں انہوں نے اندراج کیا ہے, لیکن جنرل پبلک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایف آئی آر ہے. تو یہ کیسے ہم اپنی جنرل پبلک کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ بھئی ایف آئی آر کن صورتوں میں ہے اور کن صورتوں میں ایف آئی آر نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہمیشہ جب بھی کوئی عام شہری کسی ایسے انسیڈنٹ کے بعد وہ تھانے پہنچتا ہے تو وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی اس کی ایف آئی آر درج کی جائے. بالکل جی, اس طرح ہے کہ اس کے لیے جو پولیس ہے ان کو ٹریننگز دی جاتے ہیں. ان کو اگر میں شیڈیول 2 آپ CRPC کی بات کروں, یہ ایک شیڈیول ہے CRPC میں, صحیح ہے, اس میں ہر جرم کے سامنے لکھا ہوتا ہے
کہ یہ کوگنیزیبل اوفینس ہے یا یہ نان کوگنیزیبل یعنی اس اوفینس میں ہے. پولیس اختیار لے سکتی ہے, پولیس ڈائریکٹ FIR کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. دوسرا اس میں آیا یہ کیس جو ہے یہ کمپاؤنڈیبل ہے, اس میں کمپرومائز ہو سکتی ہے یا نان کمپاؤنڈیبل ہے, کمپرومائز نہیں ہو سکتی, قابل راضی نامہ اور ناقابل راضی نامہ. بالکل جی. یہ بیلیبل ہے, اس میں ضمانت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو, یا نان بیلیبل ہے. تو اس کا علم اس شیڈول سے ہوگا جو شیڈول CRPC کا شیڈول 2 ہے, اور اس میں یہ لکھے گئے ہے کہ جی اس میں FIR ہو سکتی ہے. لیکن اس میں جس کو کوگنیزیبل اوفینس کیا گیا ہے, قابل دست اندازی, تو اس میں آپ نے صرف انفارمیشن دینی ہے پولیس کو, وہ لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کا FIR رجسٹرڈ کرے. پھر ٹھیک ہو غلط ہو بات کی باتیں ہیں, لیکن یہ پولیس کی یہ اس کی مجبوری ہے, پرائم ڈیوٹی ہے انڈر دی لا کہ وہ آپ کے لیے FIR لانچ کر لے. اگر کسی صورت میں FIR درج نہیں ہوتی جبکہ بروقت اس وقوعے کی, ان سے انسیڈنٹ کی, اس جرم کی اطلاع بھی کمپلیننٹ خود کر دیتا ہے, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ کمپلیننٹ آ گیا تو وہی انفارمر بھی ہو جائے گا, اور وہ جب بروقت انفارمیشن دے رہا ہے متعلقہ تھانے کو, اور اگر وہ متعلقہ تھانہ اس ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کر رہا, اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے, تو اگر FIR درج نہیں ہوتی اور وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ قابل دست اندازی پولیس کیس ہے اور اس کا شیڈول میں ذکر بھی موجود ہے, اب یہ تو عام شہری کی نالج میں تو نہیں ہے نا, پولیس کی نالج میں تو ہے یہ کہ قابل دست اندازی پولیس ہے, لیکن وہاں پہ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے یا اس کو ان رائٹنگ میں لے کے نہیں آتے, تو پھر اس کے بعد اگلا قدم اس شہری کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے داد رسی حاصل کرے؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن سر آپ نے کیا ہے, جو ہر شہری کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر پولیس آپ کی FIR درج نہیں کرتی تو آپ اس طرح کرے کہ ایک اپلیکیشن لکھ لے اور اپنا جو آپ کا سارا رودات ہے جس کے بابت آپ نے FIR لکھوانی ہے وہ آپ اس پہ انویسٹیگیشن کو بھجوا دے تھرو TCS یا اس کو اس کے آفس میں رجسٹرڈ کروائیں. اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن کنسرن DSP کو کہتا ہے اور وہ کنسرن SHO کو کہتا ہے کہ آپ اس میں FIR لانچ کریں. اس کا آپ 7 دن انتظار کریں, اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوا, فار ایگزامپل اس پہ انویسٹیگیشن کے ڈائریکشن پہ بھی نہیں ہوا, تو پھر آپ جسٹس آف پیس کے پاس آ سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ 22A پٹیشن 22A CRPC کے تحت درخواست سبمٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کے لیے عدالت آرڈر کرے گی کہ جی اس کا یہ FIR درج کیا جائے. جسٹس آف پیس سے کیا مراد ہوئی, وہ کون ہوگا؟ جسٹس آف پیس سر ایک ایکٹنگ سیشن جج, یعنی جو سیشن جج صاحب ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے پاس 22A 22B کے تحت اس کو پاورز دی گئی ہے ایز اے جسٹس آف پیس, یہ اسپیشل پاورز ہے. 22A 22B ضابطہ فوجداری پروسیڈنگ ہے. 2 لا ہے, ایک ہے پینل لا جس میں جرم لگتے ہیں, پاکستان پینل کوڈ اس کو کہتے ہیں, دوسرے تعزیرات پاکستان, دوسرے ہے یہ پروسیجر لا ہے کریمنل پروسیجر کوڈ. تو یہ کریمنل پروسیجر کوڈ ہی جسٹس آف پیس کو اختیار دیتا ہے ایز اے ہیڈ آف دی پولیس, اور وہ آرڈر کرے گا کہ جی آپ اس کے لیے یہ FIR لانچ کر لے, اور SHO پر ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے. جب عدالت کا ایک آرڈر آ جاتا ہے تو وہاں پہ FIR لانچ ہو جاتی ہے. جسٹس آف پیس کے پاس اپروچ کرنے کے لیے کیا کسی وکلا کی خدمات کو حاصل کرنا ضروری ہے, یا کوئی بھی متاثرہ شخص ذاتی طور پر جیسے وہ خود جا کے بھی کوئی اپلیکیشن دے سکتا ہے؟ اور اگر وہ اس پہ اگر وہ اپلیکیشن ذاتی طور پر دیتا ہے اور اس کو سیکشن آف لاز 22A اور 22C کا B کا نہیں پتہ, تو اگر سمپل درخواست لکھتا ہے سیشن جج صاحب کے سامنے جسٹس آف پیس کو, تو کیا وہ بھی انٹرٹینیبل ہے, اس کو بھی اس پر بھی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن, بہت ضروری کویسچن لوگوں کے لیے.
ایون سپریم کورٹ میں بھی ایک بندہ اپنا کیس خود لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وکیل کی کہیں پہ بھی ضرورت نہیں ہے. نہ لا میں یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ نے وکیل خود کرنا ہے. یہ وکیل ہم اسسٹنس کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو قانون کا علم ہو. صحیح. اگر ایک بندے کا ایف آئی آر پولیس نہیں کرتی اور اس نے باعث پٹیشن سبمٹ کرنی ہے، درخواست لکھ کے سادی سی اردو میں لکھ کے انگلش میں لکھ کے تھرو پراپر چینل جو پروسیجر ہے ڈسٹرکٹ یہ سیشن جج صاحب کو جسٹس آف پیس کو سبمٹ کر دیں. ضروری نہیں کہ آپ کو لا کا علم ہو، آپ کو حقائق کا علم فیکٹس کا ہونا چاہیے. جج صاحب خود سمجھتے ہیں لا پہ اور وہ آپ کے لیے آرڈر کریں گے اور آپ کو اسسٹ بھی کریں گے. وکیل سے زیادہ بینیفٹس لوگوں کو مل سکتی ہے، لیکن اگر تھوڑے سے ویجیلنٹ ہو اور سمجھدار ہو کلائنٹ. تو ناظرین اس موقع پر ہم ایک وقفے کے لیے جائیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور جناب امان پیرزادہ صاحب سے باقی آنے والے سوالات کے اوپر بھی جوابات لیں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے. شکریہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ناظرین ہم بات کر رہے تھے جناب امان پیرزادہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ جسٹس آف پیس کے پاس جانے کے لیے اگر اس صورت میں کہ متعلقہ تھانہ کسی سرزد جرم جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے جس کو کہ انگریزی میں کوگنیزیبل اوفینس کہتے ہیں، اگر پولیس وہاں پہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی یا تعطل کا شکار یا کوئی اور رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یا جان بوجھ کر ایسا یا غیر ارادی طور پر، تو اس متاثرہ شخص کے پاس ایک راستہ دوسرا بھی موجود ہے، وہ جسٹس آف پیس، یعنی اس ضلع میں موجود سیشن جج جو جسٹس آف پیس قرار دیا گیا ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ کو کسی لائر کی خدمات، وکلا کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک سادہ سی درخواست بھی اس جج صاحب کی عدالت میں اس درخواست کی کاپی کے ساتھ، جیسے کہ امان پیرزادہ صاحب نے کہا کہ اگر پولیس تھانہ ایف آئی آر نہیں لے رہا تو آپ متعلقہ ایس پی کو درخواست دیں اور اس کی کاپی اپنے پاس رکھیں اور اسی کی کاپی کو جسٹس آف پیس کی درخواست کے ساتھ منسلک کر کے دے دیں، تو پولیس سے وہ رپورٹ مانگ کر اس کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے احکامات جاری کر سکتے ہیں. یہاں پہ جناب ناظرین آپ کے سامنے ایک اور بات بھی رکھتے ہیں جو ہم اپنے مہمان امان پیرزادہ صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں پاکستان سٹیزن پورٹل اور پھر ہر صوبائی حکومت نے اپنے صوبے کی سطح پر بھی کچھ موبائل اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں جو کہ پولیس کے اوپر بھی ہیں، تھانوں کے اوپر بھی ہیں، صوبائی محکموں کے اوپر بھی ہیں. تو کے پی کے بھی جو کے پی کے سٹیزن پورٹل ہے کے پی کے اور سٹیزن پورٹل جو ہے وہ دونوں اس بات پہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا راستہ موجود ہے کہ اگر ایف آئی آر آن لائن کا کوئی ذریعہ موجود ہے، جیسے کہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل سر، آپ نے جس طرح کہا کہ اگر کوئی، کیونکہ دنیا بہت ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ سسٹم کو آگے چلنا ہے، تو سٹیزن پورٹل اویلیبل ہے، اس پہ آن لائن ایف آئی آر آپ کر سکتے ہیں. اور یہ کیوں اویلیبل ہے، اس کی ایک وجہ ہے. اس لیے اویلیبل ہے کہ ایف آئی آر، ہم کہتے ہیں جی میں نے ایف آئی آر کیا ہے لیکن میرا جو ملزم تھا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس کی ضمانت ہو گئی، ٹھیک ہو گیا. اس کی کچھ کنڈیشن ہے کہ آپ کا ایف آئی آر کس طرح مضبوط ہوگا، آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ایف آئی آر کمزور. یہ ڈیجیٹلائزیشن بھی اس لیے آئی ہے کہ آپ بر وقت ایف آئی آر کریں، فوری ایف آئی آر کریں. تو بالکل جی ڈیجیٹلائز
سسٹم میں پولیس پیچھے نہیں ہے آپ کی خدمت کے لیے، بس صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ اویل کرنی ہے. چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، ایف آئی اے ہو جاتا ہے، کوئی اور انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، تو آپ سب کے ساتھ اپلیکیشن کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو آپ نے ابھی بات کی جناب امان پیرزادہ صاحب کہ دیکھیں، ہم سننے میں جو پہلا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ابتدائی اطلاعی رپورٹ. تو ایف آئی آر کا مقصد بھی وہ یہی ہے کہ آپ کسی وقوعے کی، کسی انسیڈنٹ کی، کسی جرم کے سرزد ہونے کی بر وقت متعلقہ تھانے کو یا اس ڈپارٹمنٹ کو بر وقت مطلع کریں. تو یہ اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں اور ہمارے مشاہدے میں بھی بات آتی ہے، پریکٹس میں آتی ہے، اور عام لوگ ہم سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ یار میں نے تو ایف آئی آر بھی کروائی، سیکشن آف لاز بھی پراپر لگے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اور مجرم یا ملزم جس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی یا جس کو نامزد کیا گیا کہ بھئی اس نے یہ اس جرم میں ملوث ہے اور اسی نے ارتکاب کیا، اس کی گرفتاری بھی بر وقت ہو گئی. تمام جو بعد کے معاملات ہیں ایف آئی آر کے بعد، انویسٹیگیشن اور ٹرائل اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن اس کی ضمانت ہو گئی یا وہ باعزت بری ہو گیا. تو ان عوامل کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں ہماری جنرل پبلک کے لیے کہ وہ کون سے عوامل ضروری ہیں تاکہ وہ ایک ایف آئی آر کو، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو ایک مضبوط ایف آئی آر بناتے ہیں، جس میں پھر وہ ملزم یا مجرم ارتکاب کرنے والا پھر اس سے جان چھڑانا اس کی مشکل ہو جاتی ہے. اور کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سی نیگلیجنس ہے، کون سی irregularities ہیں جو ہم دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہم سے سرزد ہوتی ہیں، پھر اس کا ہمیں خمیازہ ایف آئی آر ہونے کے باوجود بھگتنا پڑتا ہے. اس پہ میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں کہ ایک بابا میرے آفس آئے، ٹھیک ہو گیا، مجھے کہتے ہیں کہ سر میرے بیٹے کا تو آج 40واں بھی پورا نہیں ہوا، لیکن جو بندہ اس میں پکڑا گیا تو اس کی ضمانت ہو گئی ہے. تو کائنڈلی وکیل صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیوں ہوئی ہے ضمانت؟ تو اس سے میں نے جب فائل لیا اور اس کا میں نے ایف آئی آر دیکھا تو اس کو میں نے کہا بابا یہ آپ کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ اس کی جو بیل ہے یہ آپ نے اس کی کروائی ہے. وہ کہتے وکیل صاحب کس طرح؟ میں نے کہا بابا اس طرح ہے کہ آپ کے بیٹے کو ایک گولی لگی تھی، ٹھیک ہو گیا، اللہ اس کو بخشے، آمین. تو ایک گولی ایک ہی بندہ مار سکتا ہے، اپنے 4 بندوں پہ کیوں ایف آئی آر کی ہے؟ تو بابا مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تو مجھے پلانی نے کہا اور اس نے کہا اور اس نے کہا، تو میں نے ان کے نام لے لیے اور وہی بندے جو ہے ابھی بیل پہ ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں ایگزیجریشن. اوکے، جو وقوع ہے، جس طرح ہے، جو سچ ہے اور ٹائم پہ ہے اور آپ بیان دیں گے تو آپ کا کیس مضبوط ہوگا. جب آپ ایگزیجریشن کریں گے، دیکھو یہ ڈیلے، یہ پورٹل کی ہم نے جو بات کی کہ آپ جلدی ایف آئی آر لانچ کریں، کہ آپ کسی کے ساتھ مشورہ نہ کریں، کنسلٹیشن اور میڈیشن نہ کریں، جس سے جب آپ ایف آئی آر فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کچھ وقوع ہوتا ہے 3 بجے اور وہ 10 بجے رات کے ایف آئی آر کرتا ہے تو اس کی یہ جو ایک کریڈیبلٹی ہے ایف آئی آر کی، یہ درمیانی پیریڈ جو ہے اس کو ہم نے کور اپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سر تو یہ ہے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ایف آئی آر میں زیادہ وقت نہ لگائیں، جو وقوع ہو آپ ٹھیک ٹھاک لکھا کریں تو آپ کا ایف آئی آر مضبوط ہوگا، نہ کسی کو بیل ملے گی. پھر ہم قانون کو اکثر کوستے ہیں، لیکن ہم سے غلطی میں جو سرزدگی ہو جاتی ہے یا کوئی ہمیں غلط گائیڈ کرتا ہے تو اس کا پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا. دو قسم کی ٹرمینالوجیز ہم ایف آئی آر اور بیل میں یا ٹرائل میں ہم سنتے ہیں. ایک تو ڈیلے آف ایف آئی آر، ایک آفٹر تھاٹ. مطلب آفٹر تھاٹ یہ کہ آپ کے سوچ بچار کے بعد، صلاح و مشورے کے بعد، میلافائڈ انٹینشن، آپ نے بدنیتی سے، جیسے کہ آپ نے کسی واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس واقعے میں گولی ایک تھی اور بلٹ ایک ریکور ہوئی ہوگی، اور لیکن آپ نے 4 بندوں کو چارج کیا ود اس کے ساتھ کہ بھئی وہ اسلحہ کے ساتھ ملوث تھے اور انہوں نے فائر کیے، جبکہ گولی رزلٹ جو ہے میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ گولی ایک لگی تھی اور 4 بندے اس میں ملوث کیے گئے. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اور 4 میں سر یہ بھی ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کس کی گولی سے لگا ہے، چاروں کو جرنل رول دیا کہ چاروں فائر کر رہے تھے. تو
یہ اٹ برنگ دی کیس ٹو ون آف فردر انکوائری. یہ خود شک میں کیس کو لے کہ بھئی ٹھیک ہے بندہ ایک گولی اس نے سسٹین کی ہے, ایک گولی سے لگا ہے, لیکن یہ گولی چلائی کس نے ہے, اور اسی شک پہ اور اسی ڈاؤٹ پہ ملزم بری بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ضمانت بھی مل جاتی ہے. ایف آئی آر میں ڈیلے جو ہے وہ کتنا اہم رول ادا کرتا ہے جی؟ ایف آئی آر میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے ڈیلے کا بہت زیادہ خیال رکھنا, ود ان ٹائم ایف آئی آر, پرومپٹ ایف آئی آر ہم اس کو کہتے ہیں, وہ بہت یعنی اس کی ویلیو کو بڑھاتا ہے. دوسرا موٹیو, اگر کوئی کچھ کرتا ہے اسپیشلی ان کریمنل کیسز, مرڈر یا فائرنگ کے یا زخمی کے کیسز میں, بھئی موٹیو کیا تھا, اس نے اس کو کیوں مارا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض لوگ موٹیو نہیں بتاتے. اسپیسیفک رول بہت ضروری ہے کہ جی اے نے فائر کی یا بی کے فائر سے لگا, یہ نہیں کہ 10 بندوں نے فائر کی تو کس کی فائر سے یہ لگا. تو پھر یہ برڈن شفٹ ہو جاتا ہے کمپلیننٹ پہ جو بیان کرتا ہے, اور یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح, کیونکہ گولی کو تو ہم آنکھ سے نہیں میئر کر سکتے کہ کس کی گولی کس کو لگی ہے, اور انڈسکریمنیٹ فائرنگ. تو یہ ایسے کچھ چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے متاثرین افراد کو یا اس شخص کو جو اس انسیڈنٹ میں متاثر ہوا افیکٹ ہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو, کسی ماہر وکلا کی خدمات حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں آپ اس وقت ان ٹائم, یہ کنسلٹیشن, تاکہ ایف آئی آر کے کانٹینٹس کو لکھنے یا اس کی طرف سے درخواست تیار کرنے اور وقوع پورا بیان کرنے کے بارے میں وہ کسی قسم کی قانونی معاونت کر سکے؟ قانونی معاونت حاصل کرنا چاہیے, لیکن اس پہ وقت نہیں گزارنا چاہیے آن دی اسپاٹ. اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو راستہ بتائے, وہ بھی اس لیے کہ وہ آپ کا جو مسئلہ ہے لیگلی جو ٹھیک ہے کہ آپ اس میں غلطی نہ کریں. یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے آپ کا کیس بنائیں. کیس بنانے کی ضرورت نہیں, جو ہوا ہے وہی آپ کو بتائے. جو آپ کو نہیں کرنا کہ آپ کو کہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے تو ضروری ہے. لیکن اگر آپ وکیل صاحب کے پاس جائیں گے, تانے لے کر آئیں گے, اس کو وقوع آپ سمجھائیں گے, پھر وہ لکھے گا, تو یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. وہی ڈیلے آف ایف آئی آر ہوگی جو ہماری ایف آئی آر کو کمزور کر سکتی ہے. اس موقع پر ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو آج کا ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بڑے برننگ ایشو پہ ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایف آئی آر کا, آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں بحیثیت ایک کرمنل پریکٹسنگ لائر کہ ایف آئی آر کے لیے جب بھی کوئی متاثرہ شخص متعلقہ تھانے جاتا ہے تو وہ تو اپنی رودات زبانی بیان کرتا ہے, اور سامنے لکھنے والا جو ہے وہ انگریزی زیادہ نہیں سمجھتا, اردو لکھنے میں اتنا ماہر نہیں ہوتا, وہ الفاظ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ پشتو کے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں, کوئی اور الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ جو منوان بیان کر رہا ہے وہ بھی اس رائٹنگ میں نہیں آتا اور وہ ایف آئی آر کا حصہ نہیں بناتا, جبکہ وہ متاثرہ شخص کہتا ہے جی میں نے تو یہ بیان کیا تھا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اسی وقت وہ اپنے ہاتھ سے, اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے تحریراً درخواست دے؟ جب بھی اگر کسی انسیڈنٹ کے کوئی بھی درخواست دینا, کوئی بھی ایف آئی آر, جب بھی کوئی کسی انسیڈنٹس کے بابت اپنی ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو میری بینگ اے لائر یہی اس کو مشورہ ہوگا کہ وہ درخواست لکھ کے دے دے. اس کا جو کنٹینشن ہے, تو جب ایف آئی آر لکھی جاتی ہے تو اس میں اس کا یہ جو کنٹینٹ ہے, یعنی ایف آئی آر کی جو درخواست کے جو الفاظ ہے وہ ایف آئی آر میں منوان آ جاتے ہیں, ایز اٹ از, بالکل وہی آ جاتے ہیں. ہاں, دوسری ایف آئی آر جو اسپاٹ پہ ہو جاتے ہیں, یعنی اکرن سے پولیس اسپاٹ پہ آ جاتی ہے تو مراسلہ وہ لکھتے ہیں اور وہی مراسلہ پھر انکارپوریٹ کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں ایف آئی آر میں. جی تو بہتر یہ ہے کہ اپلیکیشن دیا جائے, یہ بہت بہترین طریقہ, کیونکہ مراسلہ تو اگر موقع پہ ایف آئی آر پہ وقوعے کی جگہ پہ اگر پولیس اہلکاران پہنچیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو مراسلے کی شکل, مراسلہ مطلب وہ لکھ کر ارسال کرتے ہیں, بھجواتے ہیں تھانے, اور وہاں اس کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی واقعے میں دونوں فریقین ایف آئی آر کرواتے ہیں,
تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ سر یہ صغرا بی بی کا ایک کیس آیا تھا سپریم کورٹ میں. اچھا جی. صغرا بی بی 2018 اسی مار کا PLD 2018 اسی مار کا ججمنٹ تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں پھر یہ چیز ختم کر دی گئی تھی. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر دو پارٹیز کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی فائر ہو جاتی تو اس میں کراس FIR ہوتے، وہ 2 FIR ہوتے. اچھا، اسے کراس FIR کہا اس کو کراس FIR کہتے ہیں. تو پھر صغرا بی بی کا جب کیس آیا تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ بہت کلیئر کر دیا کہ جی FIR ہوگی ایک. آپ نے کون سی سائٹیشن بتائی؟ PLD 2018 اسی سپریم کورٹ. اچھا، صغرا بی بی اس کا ٹائٹل ہے. صغرا بی بی. تو اس میں پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی FIR ہوگی دونوں وقوع کا اگر ایک ہی جگہ پہ ہو، ٹھیک ہو گیا، ایک ہی پارٹیز کے درمیان ہو تو یہ ایک ہی FIR ہوگی. اگر ایک پارٹی کا FIR ہوا ہے تو دوسری پارٹی کا پھر مد، جو ہم نے انیشل میں بات کی تھی، دوسری کا مد ہوگا اور وہی مد بھی اسی طرح FIR کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہ 2 FIR والا کنسپٹ اب ختم ہے، لیکن یہ پہلے اویلیبل تھا 2018 سے پہلے. 2 FIRs بھی ہو سکتے، ایون ایک انسیڈنٹ کے بابت بھی 2 FIR ہو سکتے تھے. لیکن اب وہ کنسپٹ جو ہے اسی ججمنٹ نے رول آؤٹ کیا ہے، ختم کیا ہے. کیا ہم کسی FIR کو جھوٹی FIR بھی قرار دے سکتے ہیں؟ ایسی کوئی ٹرمینالوجی موجود ہے کہ ہم کہیں کہ یہ FIR جھوٹی ہے؟ سر، جب بھی FIR لاج ہو جاتی ہے، FIR لاج ہو گئی، واٹ ایور جسٹس آف پیس کے آرڈر پہ ہوئی، پولیس نے آپ کی لیگلی، تو انویسٹیگیشن سٹیج میں آ جاتا ہے. انویسٹیگیشن، کیونکہ FIR صرف یہ نہیں ہے کہ کسی پہ آپ FIR کرے تو بس وہ مجرم بن گیا. یہ لیگیشن ہے، پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ لیگیشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کام ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا. انویسٹیگیشن آفیسر میں جب FIR آ جاتی ہے اس کی انویسٹیگیشن میں، تو دیکھ لیتا ہے کہ یہ FIR کون سی کیٹیگری کا ہے. پھر اس کو ہم 4 کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں. اچھا. 3 کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں FIR کو پھر انویسٹیگیشن آفیسر 3 کیٹیگریز میں ڈالتا ہے، جس کو کلاس A، کلاس B اور کلاس C FIR کہتے ہیں. انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس جب FIR آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جی یہ FIR تو ٹھیک ہے، ٹرو FIR اس کو ہم کہتے ہیں. اب پھر وہ دیکھتا ہے اس کے ملزمان ہے کہ نہیں. تو اگر ملزمان ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریس FIR. اگر ملزمان نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ان ٹریس FIR. اس کی ملزمان کے پیچھے پھر IU کوچ کرتا ہے، وہ جیو فینسنگ کرتا ہے، معلومات کرتا ہے، مخبری اکٹھا کرتا ہے. تو یہ ہو گئی A کلاس FIR. B کلاس FIR جو سر آپ کا کویسچن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میلیشیس FIR، فالز FIR، کہ یہ FIR جھوٹی ہے، مبنی بدنیتی پہ ہے. فار ایگزامپل میں کسی کو کہہ دوں کہ جی میں نے پاکستان میں ایک بندے پہ میں نے گاڑی بیچ دی، اور اس نے وہ گاڑی جو ہے مجھے اس کے پیسے نہیں دیے اور اس نے میرے ساتھ فراڈ کیے اور اپنے نام ٹرانسفر کر دیے. لیکن جس دن کا میں کہہ رہا ہوں اس دن میں پاکستان میں تھا ہی نہیں، میری ٹریول ہسٹری بتا رہی ہے کہ میں تو ابروڈ ہوں، باہر ملک میں ہوں. تو یہ وہ فالس FIR ہے. میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں کہ جی اس نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں اور یہ مجھے اپنے پیسے نہیں دے رہا، یا اس کو میں نے پیسے دیے ہے کہ جی یہ آپ اپنے پاس رکھ لے اور امانتاً، تو اس کے خلاف 406 FIR کریں. انویسٹیگیشن آفیسر انکوائری کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی اس نے تو مجھے پیسے ہی نہیں دیے. تو یہ ایک فالس FIR ہوتی ہے. تیسری FIR جو ہے سول میٹرز کے بابت آ جاتی ہے، جس میں نان کوگنیزیبل اوفینسز زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے ملزم کو، اور وہ FIR IU بھی ختم کر سکتا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام یقیناً آپ سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. ہم نے اور ہمارے مہمان جناب امان پیرزادہ صاحب نے، ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ ابتدائی طور پر جو انفارمیشن آپ کو ضرورت ہے اور جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی معلومات دینے کی ہم نے پوری کوشش کی. FIR کو سمجھنا اور FIR کے کانٹینٹس کو سمجھنا، اس میں دوسرے معاملات جو سراؤنڈنگز میں آ جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جو ہم نے اپنے اس پروگرام کا حصہ، جن الفاظ کو، جن موضوعات کو بنایا، کوشش یہ کی
کہ آپ کے جو ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات ہیں ان تک آپ پوری طریقے سے آپ سمجھ سکیں. تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور میرے مہمان جناب امان پیرزادہ صاحب کو اجازت دیں. ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ. بہت مہربانی، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.